ایک طرح کا نعرہ لگے گا پھر اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگے گا. ڈسپلن ہیز ٹو بی مینٹین بوتھ ویز. یہ ون سائیڈڈ نہیں ہو سکتا ہے اور ون سائیڈڈ ہم کبھی ہونے بھی نہیں دیں گے. بی جے پی کے ساتھ تو پی ڈی پی ملی تھی جس کا خمیازہ جو ہے پورا جموں کشمیر جو ہے بھگت رہا ہے. جس پریشانی میں ہے, جس ماحول میں ہم پھنسے ہیں وہ تو پی ڈی پی کی دین ہے. پی ڈی پی مورلی اور پولیٹیکلی جو ہے وہ بینکرپٹ ہو چکی ہے. اگر جموں کشمیر میں 370 ٹوٹا ہے وہ پی ڈی پی کی وجہ سے ٹوٹا ہے. اگر جموں کشمیر میں 35A آج کی ڈیٹ میں نہیں ہے وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ پی ڈی پی نے مل کے بی جے پی کے ساتھ سرکار بنائی, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نہ یہاں پہ 35A رہا, نہ یہاں پہ 370 رہا, اور نہ یہ ہماری جو ایک پرنسلی اسٹیٹ تھی نہ یہاں پہ اسٹیٹ ہوڈ رہا, اور ہمیں ایک ڈگریڈ کر کے ایک پرنسلی اسٹیٹ سے ایک یو ٹی میں تبدیل کیا. کانفرنس کی گورنمنٹ انڈر دا ڈائنامک لیڈرشپ آف جناب عمر عبداللہ صاحب کمیٹیڈ ہے. جتنے بھی وعدے ہم نے مینیفیسٹو میں کیے ہیں وہ انشاءاللہ وقت آنے پہ ان فیز مینر ہم زمینی سطح پہ جو ہے ضرور عملائیں گے. ایم ایل اے لال چوک احسان پردیسی صاحب میرے ساتھ ہے. ڈرگس سے ہمارے سماج میں کینسر کی طرف پھیل رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نوجوانوں کو خود انیشیٹ لینا چاہیے, گورنمنٹ نوکریوں کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. یہاں پہ نوجوانوں نے اپنا ایک یونٹ سٹارٹ کیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو بھی ایسے یونٹس کو, ایسی لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور گورنمنٹ کو بھی سامنے آنا چاہیے, ایسے لوگوں کی ہمت اور حوصلہ افزائی بڑھانی چاہیے؟ دیکھیے جیسے آپ نے پہلے کہا کہ گورنمنٹ کمیٹیڈ ہوتی ہے کہ جتنی ان امپلائمنٹ وہ کم کر سکتے ہیں وہ کم کریں گے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی سرکار کے پاس یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ہر ایک بے روزگار نوجوان کو روزگار دے. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ صرف ان لوگوں کو جو اپنا روزگار خود کما سکتے ہیں, جن میں فائنینشیل اسٹیبلٹی ہو, جن کے پاس کیپٹل ہو, جو اپنا ایک انٹرپرائز اپنا ایک یونٹ چلا سکتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ سرکاری نوکری کا انتظار نہ کرے, اپنا ایک انیشیٹو لے کے یعنی کہ اپنی قابلیت کا استعمال کی. قابلیت ہو, صرف قابلیت ہی میرے بھائی اس میں نہیں چلتی, اس میں پیسہ بھی ہونا چاہیے. تو اسی لیے بھی میں نے کہا کہ قابلیت کے ساتھ اگر فائنینشیل اسٹیبلٹی بھی ہو, جن کے پاس پیسہ ہو, ان کو چاہیے کہ وہ سرکاری نوکری کے پیچھے نہ جائے اور ایسا ایک انٹرپرائز, ایسا ایک بزنس سٹارٹ کرے کہ جس میں وہ اپنا روزگار بھی کما سکتے ہیں اور باقی لوگوں کے لیے بھی امپلائمنٹ جنریشن جو ہے ہو سکتی ہے. اس میں 6 مہینے ہونے کو جا رہے ہیں سرکار کو, وہیں پہ اپوزیشن کے بھی سوال. اپوزیشن لیڈر سنیل شرما کا کہنا ہے کہ اگر نیشنل کانفرنس نے کہا تھا پہلے سال میں 1 لاکھ نوکریاں, 6 مہینے میں 50,000 نوکریاں دینی چاہیے, نیشنل کانفرنس کیوں چپ ہے؟ ابھی تک گراؤنڈ سطح پہ نیشنل کانفرنس کچھ نہیں کر رہی. جو انہوں نے مینیفیسٹو خالی لوگوں کے ساتھ دھوکھا ہے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سنیل شرما صاحب کی جو یہ بات ہے بے بنیاد ہے. ہم نے کہیں پہ کسی جگہ پہ یہ نہیں کہا ہے کہ ہم 1 لاکھ نوکریاں 6 مہینے میں دیں گے. 1 سال میں نہیں, 1 سال میں بھی نہیں کہا. ہم نے کہا ہے ہمارا منشور ہے. منشور اور حکومت 5 سال کے لیے ہوتی ہے. منشور اور حکومت 5 سال کے لیے ہوتی ہے, اور انشاءاللہ نیشنل کانفرنس کی گورنمنٹ انڈر دا ڈائنامک لیڈرشپ آف جناب عمر عبداللہ صاحب کمیٹیڈ ہے. جتنے بھی وعدے ہم نے مینیفیسٹو میں کیے ہیں وہ انشاءاللہ وقت آنے پہ ان فیز مینر ہم زمینی سطح پہ جو ہے ضرور عملائیں گے, اور اس کا رزلٹ جو ہے عوام ضرور دیکھے گی. اسمبلی کے اندر اللہ اکبر کے نعرے بھی لگے, جے شری رام کے بھی نعرے لگے. سنیل شرما یہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کے نعرے اسمبلی میں نہیں لگنے چاہیے. پھر تو کوئی بھی نعرہ قابل قبول نہیں ہے. اگر ایک طرح کا نعرہ لگے گا پھر اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگے گا. سو دا ڈسپلن ہیز ٹو بی مینٹین بوتھ ویز. یہ ون سائیڈڈ نہیں ہو سکتا ہے اور ون سائیڈڈ ہم کبھی ہونے بھی نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, اسمبلی ایوان جو ہے لوگوں کے جو ایسپریشنز ہیں, جذبات ہیں, جو ان کے ایشوز ہوتے ہیں وہاں پہ ڈبیٹ اس کے لیے بنی ہے کہ اس کا ان کا ایوان میں حل ہو. لیکن یہ سارا جو پچھلے جو سیکنڈ سیشن ہمارا اسمبلی کا تھا, جتنے بھی جو بھی ہنگامہ وہاں پہ ہوا, یہ مطلب اٹ ڈڈنٹ کم آؤٹ آف نتھنگ. جو مرکز نے وقف بورڈ کا قانون ہندوستان میں لاگو کیا, اس کے خلاف یہ ریزنمنٹ تھی, اس کے خلاف یہ آواز تھی, کیونکہ آج ایک عام رائے ہے, ایک حقیقت ہے کہ آج 30 کروڑ مسلمان ہندوستان میں اپنے ملک میں ہی ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن کی طرح رہ رہا ہے, اور آج ہندوستان کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میری شناخت جو ہے وہ خطرے میں ہے. تو یہ ایک ٹرائبل ایشو نہیں تھا, ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو تھا. اس پہ
बात करना जो था वो ज़रूरी था, और जब इन जैसे मामलात सामने आते हैं तो टेम्पर्स जो है वो हाई हो जाते हैं. इसमें कोई ये मुझे नहीं लगता है कि लोगों ने इस बार अपने नुमाइंदों को असेंबली में भेजा था, नुमाइंदे बात करेंगे जम्मू कश्मीर की बात, जम्मू कश्मीर के अपने बहुत 370 35 से या स्टेटहुड की बात करें, बेरोज़गारी यहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा है. असेंबली में ये लोग बात करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे जम्मू कश्मीर को, मगर वहाँ पे भी हमने देखा हंगामा, लड़ाइयाँ, झगड़े, गाली गलोच. आपको लगता है कि वो रिप्रेजेंटेटिव दुनिया को दिखाना क्या चाहता है? जो 3 हफ्ते का हमारा पहला सेशन रहा, मैं सारा नहीं कह रहा हूँ, नहीं मैं वही कह रहा हूँ, अब पूरी बात लास्ट के 3 दिन लेकिन आप लास्ट के 3 दिन कह रहे हैं, लेकिन जो लास्ट के 3 दिन से पहले 21 दिन थे वो नहीं कह रहे हैं आप. मैं पहले 21 दिन का कह रहा हूँ, जो पहले सेशन था ईद से पहले, बड़ा ही प्रोडक्टिव सेशन था. तो जो हुआ लास्ट के दिनों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए. मैं ज़ाती तौर और कलेक्टिवली मैं कह रहा हूँ कि इन चीज़ों के लिए ऐवान जो है नहीं बना है. हमें ऐवान में लोगों ने भेजा है जो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन मैंने आपको पहले कहा कि जिस वजह पे पिछले 3 दिन में असेंबली में हंगामा हो, वो एक नॉर्मल बात नहीं थी, वो एक बहुत बड़ी बात थी, ये हमारे वजूद की बात थी. इसमें चाह के भी मैं समझता हूँ कि एक नॉर्मल होना बनता नहीं था. ये एक ऐसी बात है कि जिसमें टेम्पर्स हाई हो गए. और जहाँ तक आप लड़ाई की बात कर रहे हैं, हमारे किसी मेंबर ने जो है वो लड़ाई नहीं की, हमारे किसी मेंबर ने गाली गलौज नहीं की. कुछ मेंबर के पेपर किसने फाड़े? पेपर फाड़ना गाली गलौज नहीं है, पेपर फाड़ना गाली गलौज नहीं है. पेपर फाड़ना जो है इट इज़ अ वे ऑफ शोइंग रिजेंटमेंट कि जो बिल आइन जो कानून बना है हम उसके खिलाफ है. बिल जो जिस लड़ाई की बात आप कर रहे हैं, गाली गलौज की बात आप कर रहे हैं, वो असेंबली मेंबर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस से उसका ताल्लुक मैं नहीं भी है. कह रहा हूँ किसी पर्टिकुलर पार्टी का, मैं कह रहा हूँ जो भी हुआ वो होना चाहिए. मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी किसी और पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ असेंबली के अंदर जो हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए. एक असेंबली जो है पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया, बिलखुसूस जो हमारी अपनी रास्ते लोग हैं इसको देखते हैं, और उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि वहाँ जो भी हो अच्छा ही होना चाहिए, जो एक समाज में जिसकी रिफ्लेक्शन जो है वो अच्छी होनी चाहिए. एहसान साहब, वक्फ बिल के ऊपर भी काफ़ी बवाल कटा, पीडीपी ने काफ़ी इल्ज़ामात लगाए आपके ऊपर, कहा कि मिनिस्टर साहब खुद तुलिप गार्डन में हैं, वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस शोर कर रही है. नेशनल कॉन्फ्रेंस मिली है बीजेपी के साथ? बीजेपी के साथ तो पीडीपी मिली थी, जिसका खामियाजा जो है पूरा जम्मू कश्मीर जो है भुगत रहा है. जिस परेशानी में, जिस माहौल में हम फंसे हैं, वो तो पीडीपी की देन है. पीडीपी मॉरली और पॉलिटिकली जो है वो बैंकरप्ट हो चुकी है. मैंने जैसे अभी कुछ साथियों को बताया कि पीडीपी के पास अब वजूद के लिए मतलब पॉलिटिकली अलाइव रहने के लिए, सस्टेन करने के लिए कुछ बचा नहीं है. क्या बोलेंगे लोगों को? आज की डेट में भी जम्मू कश्मीर का कोई बाशिंदा ये बात बोलने के लिए तैयार नहीं है कि अगर जम्मू कश्मीर में 370 टूटा है वो पीडीपी की वजह से टूटा है. अगर जम्मू कश्मीर में 35A आज की डेट में नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि पीडीपी ने मिलके बीजेपी के साथ सरकार बनाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि ना यहाँ पे 35A रहा, ना यहाँ पे 370 रहा, और ना ये हमारी जो एक प्रिंसली स्टेट थी, ना यहाँ पे स्टेटहुड रहा, और हमें एक डिग्रेड करके एक प्रिंसली स्टेट से एक यूटी में तब्दील